سہیل آفریدی صاحب جو انتخاب عمران خان صاحب کا فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں، پنجاب کے دورے کے بعد وہ سندھ کے دورے پر ہیں، اور حیرت انگیز منظر وہ تھا جب ہم نے سعید غنی صاحب کو دیکھا کہ وہ ہار پہنا رہے تھے اور ان کا استقبال کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی ایک سرکردہ شخصیت کا۔ آپ سے میں نے یہ جانا تھا کہ جب وہ پنجاب کے بعد سندھ جائیں گے تو ان کا استقبال کیسے ہوگا؟ اب استقبال آپ کے سامنے کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف رسمی طور پر نون لیگ سے ہٹ کے ایک پالیسی اختیار کی ہے، اس کی جڑ میں کچھ ہے؟ نہیں، دیکھیے فرق نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں یہ ہے، پیپلز پارٹی نے ابھی بھی اپنے ڈیمانڈز اسٹیبلشمنٹ کے آگے رکھے ہوئے، نون لیگ نے کوئی ڈیمانڈز نہیں رکھے ہوئے، پہلی بات تو پیپلز پارٹی تو ابھی بھی کشمکش لڑائی جھگڑے میں تھوڑے بہت موڈ میں رہتی ہے، ایشوز کے اوپر ایشوز رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیے ہیں۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اتنا خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی سے جتنا خطرہ نون لیگ کو ہے، یا مخالفت نہیں، خطرہ نہیں ہے تو مخالفت کیا؟ ہاں نہیں، وہ ویسے بھی نون لیگ کے زیادہ ویری ہیں پی ٹی آئی، وہ اس لیے بیکاز پنجاب کے اوپر جنگ رہی نا پہلے، جی، مگر پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی ریٹ چلتی نہیں ہے، تو اب تو پی ٹی آئی کی ریٹ چلنی شروع ہو گئی ہے وہاں۔ پتہ نہیں 4 سال کے بعد کیا ہوگا، اگر مریم کے سارے ریفارمز جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے نون لیگ واپس ریسرجنس ہو جائے، بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، بٹ اس وقت تو جو سینٹیمنٹ ہے وہ اسٹل پرو پی ٹی آئی۔ اچھا آگے آئیے کہ یہ اب وہاں جا رہے ہیں کراچی۔ اچھا میں نے ایک تبصرہ کیا تھا پہلے، میں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اگر فری ہینڈ مل جائے پی ٹی آئی کو جی، تو سندھ کے اندر تو شاید آسانی سے نہیں، لیکن کراچی میں ان کی چانسز اچھی ہیں۔ تو مجھے وہاں کراچی سے کچھ دوست یار ہیں جو اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا یار نہیں تو آپ کو نہیں کراچی کا پتہ، کراچی کبھی بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرے گا اور سندھ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرے گا، تو آپ کا تجزیہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ وہاں رہتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے، مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اچھا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کو یاد رکھنا چاہیے وین ڈوئنگ دی انالیسس۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر عمران خان پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہا ہو باہر سڑکوں پہ اور دیہاتوں میں اور پروونسز میں تو بڑا فرق پڑ جائے گا، مگر یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا نا کہ کن کنڈیشنز کے اندر وہ باہر آتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور پھر نون لیگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ویز اوی دی اسٹیبلشمنٹ، اس کے کمپلیکس ایشو ہے، تو مگر بھولنا نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسا دن آئے، وی کانٹ رول اٹ آؤٹ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک بیرومیٹر جسے کہتے ہیں وہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ہے کتنی کھلی چھٹی دیتی ہے پی ٹی آئی کو اپنے جلسے جلوس کرنے میں، بیکاز اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کراچی بھی ہمارا ہے اور ایم کیو ایم کہتی ہے کراچی بھی ہمارا ہے اور جماعت اسلامی کہتی ہے کراچی بھی ہمارا ہے، تو اگر ان تینوں کا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو چلے پھر ان کو کھلی چھٹی دے دیں، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں وہاں، کتنے بڑے کراؤڈز لے کے آتے ہیں، کتنے بڑے جلسے کرتے ہیں، کیا جذبہ دکھاتے ہیں سو آن، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا تھا یہ سمجھ آئے گی اس بات سے کہ یہ ہو سکتا ہے وہاں کہ نہیں ہو سکتا، جی، اور مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے جائے گا۔ پیپلز پارٹی ایک حد تک سلام دعا جپی صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پنجاب سے مختلف، ہاں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جیسے بھی ہے سندھ کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں دے ہیو بین فریئر اینڈ فیئرر دین دی الیکشنز ان پنجاب، اچھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب والے تو رگڈ الیکشنز کے ذریعے آئے ہیں، ہم تو رگڈ الیکشنز کے ذریعے نہیں آئے، ہم تو اپنی پاور کے اوپر آئے ہیں، یہ ان کا ایک موقف ہے۔ اچھا اب اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، وہ اور بات ہے کہ جس طریقے سے الیکشنز ہوتی ہیں وہ مطلب ہے دے آر آلریڈی رگڈ ان فیور آف دی اسٹینڈنگ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، وہی لوگ آتے ہیں، وہی لوگ کھلاتے پلاتے ہیں، وہی لوگ کرپشن کرتے ہیں، وہی لوگ، تو ایک سلسلہ ہے پرانا وہاں، لائلٹی بھی ہے، نیشنلزم بھی ہے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا، مارٹرڈمز بھی ہے، کنٹینیوٹی بھی تو ظاہر ہے ان کی، ہر کوئی یہی دیکھتا ہے، تو پیپلز پارٹی کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارا ووٹ کہیں نہیں گیا، تو اگر عمران خان آگے کر بھی لیتا ہے تو کراچی پہ کیا ہے، اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 1/3 ووٹ کراچی کا پیپلز پارٹی کا ہے، یہ اب کلیم کرتے ہیں، مگر وہ بھی کلیم کرتے ہیں، جماعت بھی کلیم کرتی ہے، ایم کیو ایم والے بھی جو مختلف ہیں وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ 4-5 سیٹیں ساڑیاں نے، وہ کہتا ہے 4-5 ساڑیاں نے، وہ کہتا ہے 4-5 ساڑیاں نے، 17-18 سیٹیں نکل آتی ہیں اسی طریقے کے ساتھ، اور پروونشل زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ if the PTI gets a جلسہ at the مزار قائد اعظم، اچھا، اور وہاں یہ لاکھ بندہ اکٹھا کر دیتے ہیں، 50,000 بھی اکٹھا کر لیتے ہیں اور ڈاٹ جذبے کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اچھا، لیکن اجازت کا معاملہ لٹکا رہا کافی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے نا، اس کی کیا وجہ؟ میں سوچ رہا تھا، آپ نے مجھے بھی کریکٹ کیا تھا، مجھے یاد ہے،
میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا ریٹ ہے. آپ نے بتایا نہیں یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ریٹ ہے. یہ قائد اعظم کا مزار جو ہے وہ فیڈرل ایریا ہے. ہاں ویری انٹرسٹنگ, آئی ڈنٹ نو دیٹ, آئی مسٹ کنفیس. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی اجازت جو ہے جی وہ سندھ گورنمنٹ سے نہیں لینی, فیڈرل گورنمنٹ سے لینی ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ بڑی چلاکو ماسی نکلی ہے. چلاکو ماسی. ہاں بالکل چلاکو ماسی ہے نا. ہاں جی ہاں, ہار پاؤ یہ کرو. مینار پاکستان پہ اجازت نہیں دی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے. تو اب کیا ہوگا؟ اور وہ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں دینی, تو اب کیا فیڈرل گورنمنٹ دے گی وہاں اجازت؟ جی اور کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی ملی بھگت ہے یہ کہ ہم آپ پہ ڈال دیں گے؟ ہاں ملے ہوئے, اور آپ آخری وقت تک چپ کر کے بیٹھے رہیے گا. ہم کہیں گے اجازت کی انتظار کریں, اتوار آ کے چلی جائے گی, تو کیا ہوگا پھر؟ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اگر میری تھیوری کریکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کا سپورٹ ہے وہاں, تو پھر ان کو اجازت نہیں ملے گی. اور اگر سپورٹ نہیں ہے جینیونلی آبجیکٹیولی, اور فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ یہی سمجھتی ہے 5-10 ہزار بندہ آ جائے گا, کچھ ہم روک لیں گے, کچھ یہ آ جائیں گے, اور فیل ہو جائے گا, تو دیٹس بیٹر ٹو الاؤ دیم ٹو ڈو دیٹ. لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن سیٹ صاحب, جب پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی جلسہ کرتی ہے یا اکٹھ کرتی ہے تو اس سے مسائل تو ہوتے ہیں. ایک بریکنگ نیوز بنتی ہے اور خبریں پرابلم کرتی ہیں. ہم نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں سہیل آفریدی صاحب اور اسد قیصر صاحب کے بیانات چلائے گئے اور باقاعدہ ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسا ویلکم اور پروٹوکول بھی, یہ کیا میسج ہے ان کو؟ نہیں ٹھیک ہے, یہ سب ملی بھگت بتا کے. یہ نہیں ہے کہ جی یو آر اپوزنگ دا فیڈرل گورنمنٹ اور یو آر اپوزنگ دی اسٹیبلشمنٹ. یہ اتنی اٹانومی تو ہوتی ہے نا, اس کے ایکسپلینیشن بھی ہوتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے, فکر کی کوئی بات نہیں ہے, یو نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اور اس کے اوپر مداخلت بھی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی والوں کو کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. ایسے نہیں ہوتا. یہ اشاروں میں ہوتی ہے بات, تھوڑی بہت رکھی جاتی ہے عزت ایک دوسرے کی, رائٹ آف منوربلٹی اینڈ پولیٹیکل ڈیسیژن. سیاسی گنجائش رکھی ہاں سیاسی گنجائش, آنکھ مار کے جیسے ابھی آپ. تو اب یہ ہے فیصلہ کہیں اور ہوگا, اور وہ فیصلہ اسی بیسس پہ ہوگا کہ کیا ان کو ایکسپوز کرنا ہے یا ان سے بچ کے رہنا ہے. اگر اسیسمنٹ یہ ہے کہ جی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آن دیو, کتنے بندے کر لیں گے, فیل ہو جائے گا تو آن دیں گے. اگر اسیسمنٹ یہ ہے کہ نہیں گڑبڑ نہ ہو جائے, یہ کوئی وہ ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے, تو پھر نہیں آنے دیں گے. تو دیٹس وائی آئی ایم ویٹنگ ٹو سی کہ واٹ ول ہیپن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے پریڈکشن. میرے پاس وہ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں جو کہ یا کراچی والوں کے پاس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے یا ایجنسیوں کے پاس ہے یا پیپلز پارٹی سندھ کو لے کے اور کراچی کو لے کے آپ کہہ رہے ہیں. تو سیٹ صاحب, سہیل آفریدی صاحب سندھ کے وزٹ کے بعد اب بلوچستان کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. دوسری طرف ہم محمود چکزئی صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب ریزسٹنس کی طرف آ گئے. ان کے بیانات بھی بتا رہے ہیں اور ان کے وزٹ بھی بتا رہے ہیں, ان کا لاہور آنا, ملاقاتیں کرنا اور بیانات. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف بڑا احتجاج کر پائے گی. سہیل آفریدی صاحب کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں اور محمود چکزئی صاحب کے بیانات کو. دیکھیے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی تیاری ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ کامیاب ہو جاتے ہیں لاہور میں بھی ہلچل کرنی اور کراچی میں بھی, تو پھر تو, اور پشاور میں تو ایشو کوئی نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ ہم کریں گے. اور اگر یہاں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ انسٹیڈ آف کالنگ آف کہ نہیں کرتے, کریں اور فیل ہو جائیں, از ورس. آپ کسی نہ کسی ایکسکیوز سے کال آف کر دیں جی کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, صرف وہاں کریں گے, یہ کریں گے. یا تو یہ ہے کہ کریں اور فیل ہو جائے. تو یہ سارا کچھ سوچنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیے کھلی چھٹی ان کو نہیں ملنی.